السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان، بخشش کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو گناہوں پر شرمندہ ہوں اور سچے دل سے توبہ کر لیں وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ماں سوائے صغیرہ گناہوں کے، تو تیرا رب بڑا بخشش والا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نجم کی، آیت نمبر 32۔ انسان خطا کا پتلا ہے، زندگی میں چھوٹے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، جس پر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو اور اس دلدل سے باہر نکل آئے۔ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اگر کبیرہ گناہ سے بچا جائے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ تمام روزے رکھنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے اور حدیث نمبر ہے 552، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دن کا روزہ اور رات کا قیام بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 38 ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار مرد عورت کے لیے بخشش کا وعدہ۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ اب یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو تمام لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، انہی کی مغفرت ہوگی جو شرمندہ ہوں گے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور کہا، اے محمد، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں سحری کے وقت جو ہے اسپیشلی استغفار کرنا چاہیے۔ تھوڑا وقت علیحدہ سے نکال کے استغفار کی کچھ دعائیں یاد کر لیں تاکہ انہیں ہم پڑھیں، یا پھر یاد نہیں بھی کر سکتے تو ہم دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ اب یہ بھی معافی مانگنے کا بہت اچھا ٹائم ہے۔ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھیں اور اس میں استغفار کریں تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے اور رو کے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ گزشتہ گناہوں کی جو ہے اپنے ذہن میں لسٹ بنا لیں کہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کی تھی، یہاں پہ بخیلت کی تھی، یہاں پہ چغلی لگا دی تھی، یہاں پہ غیبت کر لی تھی، جن کے بارے میں شیطان ہمیں خوف دلاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کریں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں کہ استغفار کریں۔ دن میں کم از کم 70 دفعہ استغفار کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک استغفار کی دعا بھی یاد کریں گے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے 3577۔